اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو پانچوں وقت نماز کا پابند بنا دے، آمین۔ یا اللہ پاک کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا، یا اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دینا، یا اللہ پاک بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کو ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ پاک چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھانا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط میں ثابت قدم رکھنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا نشان ہم سب مسلمان بن گئے ہیں۔ مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ ہماری پیٹھوں پر عذاب الہی کے کوڑے پڑ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا کے قانون اور ضابطے کے تحت ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں اس وقت تک ہرگز کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی جب تک ہم خود اپنے رویے کو نہیں بدلیں گے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ لہٰذا ہم میں سے ہر فرد کو شعوری طور پر یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس کا مقصد زندگی عبادت رب اور شہادت علی الناس کے فریضے کی ادائیگی ہے، اور یہ مقصد تمام مفادات سے بلند و بالا اور مقدم رہے گا۔ جب تک ہماری صلاحیتیں اس مقصد کے لیے جد و جہد میں استعمال نہ ہوں گی، ہماری افسوسناک صورتحال نہیں بدلے گی۔ عبادت رب اور شہادت علی الناس کے بعد قرآن حکیم کا مسلمانوں سے تیسرا تقاضا اقامت دین ہے، یعنی دین کا قیام، دین کا غلبہ، دین کو بحیثیت نظام زندگی بالفعل قائم کر دینا۔ اس تقاضے کا ذکر سورہ شورى آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ اے مسلمانوں، اس اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے دین کے بارے میں وہی ذمہ داری جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، اور جو وحی کیا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اس دین کو قائم کرو اور اس کے حصے بکرے نہ کرو۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے دین کے حوالے سے وہی ذمہ داری مقرر کی ہے جو اس سے پہلے دیگر جلیل القدر رسولوں کے لیے مقرر کی تھی۔ اس آیت میں 5 رسولوں کا ذکر ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 امتیازی شان کے حامل رسول ہیں۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ سورہ احقاف کی آخری آیت میں یعنی باہمت رسولوں کے الفاظ انہی 5 رسولوں کے لیے آئے ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا ہے کہ ان تمام رسولوں کا دین ایک ہی رہا ہے اور ان سب کا مقصد اس دین کو قائم کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، 5 وقت کا نماز کا پابند بنا دے، آمین ثم آمین۔ درود سید احمد بدوی۔ یہ درود پاک حضرت سید احمد بدوی کا ہے۔ اس درود شریف کے پڑھنے سے بے شمار ظاہری اور باطنی اسرار و رموز کے بہت اکثیر ہیں۔ صوفیہ اور اولیاء اللہ اپنے مریدین کو اپنے مرشد کریم کی اجازت سے یہ درود پاک پڑھنے کا بتاتے تھے۔ ابتدائی سلوک کی منازل میں اس درود پاک کا پڑھنا بہت عمدہ ہے، اور سلوک کی منازل آسانی سے طے ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔